بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو محنت میں، مشقت میں اور مشکل میں ڈالتے ہیں، لیکن ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے درجات کو بلند کیا جائے اور ان کو اجر و ثواب سے نوازا جائے، ان کے مرتبے اور مقام کو اور اونچا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ محترم اور معزز اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی پسندیدہ بندے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں ان کے تعلق سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش اور انتہائی مشکلات اور کٹھن مرحلات سے انہی کو گزرنا پڑتا ہے۔ بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام ہیں کہ جن کے ساتھ سخت ترین حالات پیش آئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تکلیف دہ حالات پیش آئے جن کی تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں ہے، صرف بس وضاحت اور صلاحت کر دینا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، لیکن آزمانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے درجات کو بلند کیا جائے۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ مثلاً آگ کے اندر سوکھی لکڑیوں کو ڈالا جاتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو جلا دیا جائے، آگ کے اندر لکڑیوں کو ڈالا جاتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو جلایا جائے اور ان کے ذریعے سے کھانا وغیرہ پکایا جائے، یا جو بھی چیز پکانا ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے، کرنا کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آگ کے اندر سونے اور چاندی کو بھی دبایا جاتا ہے، آگ کے اندر لکڑیوں کو بھی ڈالا جاتا ہے اور آگ کے اندر سونے اور چاندی کو بھی ڈالا جاتا ہے۔ ان دونوں کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ لکڑیوں کو ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو جلا دیا جائے اور اس پر کھانا پکایا جائے، پانی گرم کیا جائے، یہ جو بھی کام کو کرنا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو، مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں جو ڈالیں گے تو مستقل ڈال دیا جائے گا ان کو، اور وہ اس کا ایندھن کہلائیں گے۔ قرآن کریم میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ کہ بے شک تم اور تم جن کی پرستش کرتے ہو، یعنی جو معبودات باطل کی پرستش کرتے ہیں، جن بے جان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے اندر ڈال دیں گے، تاکہ ان کو جنہوں نے شرک کیا ہے اور دھوکے میں آ گئے نفس کے، شیطان کے اور دنیا کے دھوکے میں آ کر وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جو کچھ دنیا کی زندگی ہے اور ان مجسموں سے اور بے جان چیزوں سے ہوتا ہوا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان چیزوں سے ہوتا ہے، لہذا ان کو حسرت دلانے کے لیے کہ تمہارا کتنا یہ عمل دھوکے والا عمل تھا کہ جس کی تم پرستش کرتے تھے وہ آج تمہارے ساتھ وہ بھی چل رہے ہیں، تو ان کو جلانا عذاب دینے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ان نالائقوں کو کہ جنہوں نے پرستش کی ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید حسرت دلانے کے لیے کہ ہم واقعتاً بہت بڑے نقصان میں تھے، فائدے میں تو ایمان والے تھے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی انہوں نے پرستش نہیں کی، کسی کی عبادت نہیں کی، کہ آج ہم جو چل رہے ہیں اور جن کی ہم نے پرستش کی ہے، جن کے سامنے ہم نے سر کو جھکایا ہے، یہ آج ہماری کیا مدد کرتے ہیں، خود بھی دوزخ کے اندر چل رہے ہیں۔ تو آگ کے اندر لکڑیوں کو ڈالا جاتا ہے یا جو کفر اور شرک لے کر جائیں گے ان کو ڈالا جائے گا، تو مقصد یہ ہوگا کہ ان کو جلانا اس کے اندر ہے۔ اس کے برعکس ایک سونار کی دکان ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی آگ جلتی ہے تیزی سے،
بہت تیز کہ اس کے اوپر ہم انگلی نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کے اوپر سونے کو اور چاندی کو اس کے اوپر رکھا جاتا ہے، الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس میں سے اس کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو آگ میں اس کو بھی ڈالا گیا لکڑیوں کو اور کفار مشرکین کو، اور آگ میں سونے اور چاندی کو بھی ڈالا جاتا ہے۔ یہ اسی طرح لکڑیوں کو بھی ڈالا جاتا ہے، سونے چاندی کو بھی ڈالا جاتا ہے۔ آگ میں کفار مشرکین کو بھی ڈالا جائے گا، آگ میں بعض اہل ایمان کو بھی ڈالا جائے گا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، لیکن کفار مشرکین کو ڈالنے کا مقصد ہمیشہ ہمیں جلتے رہے، اور ایمان والوں کے اندر سے دل کے اندر جو کھوٹ تھا، انتباس تھا، یہ اسی طریقے سے انہوں نے جو گناہ کیے اب اس کے بغیر دنیا چلے گئے، لہذا اس گناہ سے دھل جانے کے بعد وہ سارا گناہ جب دھل جائے گا، گھمنڈ تھا، تکبر تھا اور برائیاں تھی، اب یہ دوزخ کی آگ کے اندر ڈالے جانے کے بعد اب جب وہ انسان، وہ ایمان والا جب پاک و صاف ہو جائے گا اس گناہ سے، اب اس کے بعد اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا، وہاں پر ڈال دیا جائے گا۔ تو آگ کے اندر دونوں کو ڈالا جاتا ہے، لیکن دونوں کا مقصد اور منشا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی مشقت میں ڈالتے ہیں، لیکن ان کو ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے درجات کو اور زیادہ بلند کیا جائے، اور ایمان والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں، مختلف آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہوتی ہے، تکلیف دہ حالات آتے ہیں۔ اب اگر فرض کیجیے کہ اگر کسی کا مکان صرف اس بنیاد پر کوئی خبیث، کوئی شریر اور کوئی بیہودہ شخص اگر اس طریقے سے بلڈوزر چلا دے اور گرا دے اگر کہ یہاں سے پتھر آیا تھا، فلانا تھا، تو یہ تو دستور میں تو اس کے اندر یہ نہیں کہا کسی گھر سے پتھر آئے تو اس کے گھر کے اوپر پتھراؤ نہیں بلکہ بلڈوزر چلا دو کر، تو یہ خباثت ہے، یہ شرارت ہے۔ لیکن اس گھر والے کو معلوم، اس گھر کے اندر جتنے بوڑھے لوگ ہوں گے ان کو معلوم، اس کے اندر کوئی حاملہ عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ کہاں پر جائیں گے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، دودھ پیتے بچے بھی اس کے اندر ہیں، اس گھر کے اندر اس گھر والے شخص کے ضروری کاغذات میں ہوں گے، بچوں نے بڑی محنت سے ڈی سی وغیرہ حاصل کی ہے، پڑھ کر لکھ کر 10ویں کی 12ویں کے کاغذات وغیرہ کہاں پر وہ اندر ستیاناش یقیناً ہو جائیں گے۔ تو ایمان والوں کے اوپر آزمائش آتی ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ دھمکی ہے، کبھی ایسی چیزیں ویسی چیزیں، یہ ساری چیزیں ایمان والوں کے اوپر آتی ہیں اور قیامت تک آتی رہیں گی، حق اور باطل کا ٹکراؤ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو یہ مشقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتے ہیں اپنے بندوں کو تاکہ ان کو آزمایا جائے، ان کے درجات کو بلند کیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل 1 مہینے تک آگ کی گرمی تو نہیں، البتہ سورج کی گرمی میں ضرور تپا دیتے ہیں۔ اپریل اور مئی کے مہینے کے اندر پیاس لگتی، انسان سوچتا ہے تو میں سب سے پہلے پانی میں ٹوٹ پڑوں گا، سب سے پہلے تو ایک کھجور کھائے گا، فوراً میں لسی پی لوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کھا لوں گا، وہ کھا لوں گا۔ اب 2 بجے کے بعد سے 3 بجے کے بعد سے میزا یہ خالی ہونے لگتا ہے اور پیاس کی شدت سے لگتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کہ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ صبر کرنا، ہمارا تکلیف برداشت کرنا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم کو اجر و ثواب دلانے والا ہے۔ اب یہ 1 مہینے تک مسلسل لگاتار جب وہ محنت کرتے رہے، اب وہ وقت آتا ہے کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم نے بہت زیادہ میری رضا خوشنودی کی خاطر تم نے بھوک و پیاس کو برداشت کیا، چلو اب کل کے دن سے تم پر سے ساری پابندیوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب وہ پابندیاں جو ہٹ جاتی ہیں، اب انہی پابندیوں کو ہٹا دینے کا نام ہے مسرت اور خوشی، یہ نام ہے جس کو عربی میں عید کہا جاتا ہے۔ عید کے معنی آتے ہیں خوشی اور مسرت کے، عید کے معنی آتے ہیں لوٹنے اور واپس ہونے کے، چونکہ اس سال میں بار بار یہ دن آتا ہے، رمضان کی عید کا دن آتا ہے، بقرعید جاتی ہے، لہذا لوٹنے والی چیز، واپس ہونے والی چیز اور خوشی اور مسرت کہا جاتا ہے۔ لیکن خوشی اور مسرت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تہذیب، شائستگی، اخلاق اور اسی طریقے سے اعلیٰ درجے کا سلوک، ان چیزوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دنیا کی بعض باطل قومیں ایسا بھی کرتی ہیں کہ جو
قافلے سے باہر ہو جاتی ہیں، راستے سے جا رہے ہیں، برے برے گالیاں دے رہے ہیں کہ چلنے والے پوزیشن پانے لگے۔ اب جو نظر پڑا جس کو دکھائی دیا فوراً اس کو نشانے کے اوپر لے لیا گیا، اور اس کے بعد اس کے تعلق سے ایسی باتیں کہی جائیں یا خود آپس میں ایک دوسرے گال دینا، یہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو رنگوں کے اندر رنگ دینا، یہ اسی طریقے سے راستوں کے اوپر آگ جلانا، رات بھر وہ آگ جلتی رہی جلتی رہی جلتی رہی، پھر دن میں بھی لوگ گزرنے والوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے آتش بازی کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں روڈوں کے اوپر اور راستوں کے اوپر عام گزرگاہوں کے اوپر کی جاتی ہے، گھروں کو اپنے محفوظ رکھا جاتا ہے اس سے، لیکن اسلامی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام کے اندر امن و امان، سکون، چین، کسی قسم کا شور شغل اور کسی قسم کا کوئی اس کے اندر یہ اس طریقے سے یہ چیخ پکار اور اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عیدگاہ جاتے وقت بھی حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس عید میں تکبیر آہستہ آہستہ پڑھنا، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس تکبیر کے پڑھنے کا رمضان میں بھی حکم ہے اور بقرعید میں بھی۔ یہ جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے اللہ تعالیٰ کی پڑھائی، اور وہ بولوں کہانی ہوتا ہے کہ راستہ نکلے، اب اس کے بعد گالی گلوچ کہ ایک شریف آدمی اپنے گھر میں بیٹھنے کو ہی زیادہ ترجیح دے گا، نہیں بھائی وہاں سے گزریں گے تو خواہ مخواہ کے گالیوں کی سب میں آ جائیں گے، اور شریر النفس لڑکے رہتے ہیں اور اس طریقے سے یہ غیر ضروری جملے پر کہیں گے۔ تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب عیدگاہ جاؤ اور عیدگاہ سے آؤ تو آتے اور جاتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اب یہ کب گھر سے نکلے اور پورے راستے میں انفرادی عمل ہے یہ کہ اجتماعی بھی نہیں ہے، ایک ساتھ آوازیں ملا کر جا رہے ہیں، اس سے منع کیا گیا، بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، اس سے منع کیا گیا، بالکل آہستہ دھیمی آواز میں، بس کہ بہت سے بہت بازو والا سن سکے، کیونکہ اس سے بھی کوئی فضا ایک اچھی بنتی ہے، اچھا بھی لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی سے مضافر اگر ہو تو پھر اس صورت میں اس کے لیے بھی یاد دہانی ہو جاتی ہے، بالکل دھیمی آواز کے اندر۔ اور جب بقرعید کا موقع آئے تو کچھ بلند آواز سے پڑھی جائے گی تکبیر، جاتے وقت بھی آتے وقت بھی۔ تو رمضان شریف کی عید میں آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، بقرعید میں بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ عید اور خوشی کا موقع ہے، اب اس روز اچھا کھاؤ، اچھا پکاؤ اور اچھا لباس پہننا، اس کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز نیا لباس زیبدن فرماتے تھے، پہنتے تھے۔ تو اس لیے سنت ہے کہ عید کے روز ایک مسلمان عمدہ لباس پہنے، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق، حلال اور جائز کمائی سے جب اگر یہ چیز اگر حاصل ہو تو اچھی چیزوں کا استعمال کرنا برا نہیں بلکہ بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اچھے لباس کو دیکھ کر، ان کو کھانا پینا دیکھ کر، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک شکر ادا کرتا ہو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمارے جسم پر، ہمارے اہل و عیال کے جسم پر، ہمارے پڑوس میں اگر کوئی غریب رہتا اگر ہے تو ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، پڑوس کے ہونے کے تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، اگر وہ صدقے خیرات کا مستحق اگر ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس وقت میں سے، یا اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے لیکن اس طریقے سے وہ لینا بھی پسند نہیں کرتا ہے زکوٰۃ کے وقت میں، تو پھر عطیہ میں دینا چاہیے، وہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ہم جو دیتے ہیں جو فریضے کو ادا کرتے ہیں، لیکن جب ہم عطیہ کر دیتے ہیں تو یہ بڑے دل گردے کی بات ہے کہ جو چیز لازم نہیں پھر بھی انسان وہ کرے، تو پھر اس صورت میں اجر و ثواب انشاءاللہ تعالیٰ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے جب ہم لباس پہننے کپڑا لیں تو اپنے پڑوس کا جائزہ لینا، مثال کے طور پر میں اگر اپنے آزو بازو کا 10 گھروں کا جائزہ لے لوں، اب جائزہ لینے کے اندر 2 سے 3 گھر ممکن ہے ایسے نکلیں گے جو واقعی ضرورت مند ہو،
انہوں بھی لے لیں گے، یہ بھی لیں گے، وہ بھی لیں گے، یہ بھی لیں گے۔ اب یہاں پر فرض کیجیے اگر 50 لوگ موجود ہیں، کتنے ہیں؟ 50۔ اب 50 لوگوں میں سے ہر شخص نے 10 گھروں کا جائزہ لے لیا، اب کتنی بڑی تعداد کا مسئلہ ہو جائے گا۔ کتنا بہترین نظام اسلام کے اندر ہے جو دنیا کی کسی قوم کے اندر اتنا منظم، اتنا شاندار، اتنا بہترین اور اتنا آسان، اتنا سہل یہ انداز کسی مذہب کے اندر ایسا ہے ہی نہیں، کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ عبادت کا طریقہ بھی ہے تو بہت آسان ہے۔ اب ہم سب لوگوں نے نماز پڑھی ہے تو کیا کوئی مشکل پیش آئی؟ اگر یہ کہا جاتا ہے جیسے جھومر لٹک رہا ہے، پنکھا لٹک رہا ہے، نماز کور ہو جائے، امام صاحب سامنے، باقی سارے مصلی پیچھے ہیں تو نیچے منڈی اوپر پہنچ کر کے لٹک جائے گا، جھولا جھولتے بیٹھے 10 منٹ تک، کیسا مشکل مسئلہ ہو جاتا تھا، کتنا مشکل ہوتا تھا۔ سب جھولے لے کے رہ جاتے ہیں اور بیٹھ کے جھولا جھولو، ایک دوسرے کو ٹکرا جائے، تمہیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تو تمہیں میں شروع ہو جاتی بھی ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا، ساری مسجد تک جھولا۔ اب چندہ کیا ہوتا تھا؟ جھولوں کا ہوتا تھا، سبوں کا نہیں ہوتا تھا، کولر کا نہیں ہوتا تھا، قالین کا نہیں ہوتا، جھولوں کا۔ ارے بھائی میں فلاں مسجد سے آیا ہوں، وہاں پر 45 جھولوں کی ضرورت ہے۔ دوسرا آتا تھا، ارے بھائی وہاں پر ہے تو 35 جھولوں کی ضرورت ہے، اس کی رسیاں کٹ گئی ہیں۔ کوئی آگا کے بھائی تو 15 جھولوں کی ضرورت ہے، اس کی بنگوئی ٹوٹ گئی ہے۔ اب سب جگہ مسجد کے اندر یہ اعلانات ہوتے تھے، جھولوں کے اعلانات، جھولوں کے اعلانات، جھولوں کے اعلانات ہوتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آؤ اور آنے کے بعد وہ کرو، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ گاڑی بس پلیٹ فارم میں پہنچ رہی ہے، چھلانگ مار کے بیٹھ جاؤ، السلام پھیرنے سے پہلے شریک ہو جاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ گاڑی ایسی ہے کہ سلام پھیرنے کے لیے آگے کا پورا سلام مل جاتا ہے اس کے اندر، پورے 4 کا مشن کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی رکھی ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو۔ اب لیٹنے کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ سر ادھر ہو جائے گا، پیر ادھر۔ اب 20 ایسے معمولی اگر ایسے اگر آ جائیں اور آگے پیر سب میں جگہ پکڑ لے گا، امام صاحب کے بالکل پیچھے اگر یا دو یا دو یا دو وہاں دو، اب بیچارے بار والی آنے والوں کا مسئلہ نہیں، انہوں اٹھا کے کیا دونوں ہاتھ، ایک ادھر سے 2 ہاتھ پکڑیں گے، ایک ادھر سے 2 یا پھر والی بہت یہ کہا گیا ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو۔ اور لیٹنے میں بھی اشارے سے پڑھنے کی تک کی اجازت دی گئی ہے کہ بس آدمی اس طریقے سے ہے اور گردن تھوڑی اونچی کر دی گئی اور اس کے بعد بس ذرا ہلکا سا، اب یہ سیدھا جب رہے گا آدمی تو یہ رہے گا، اس کا قیام رہے گا، معمولی سے سر اٹھائے گا یہ رکوع ہو جائے گا، پھر ذرا سر اٹھائے گا یہ سجدہ ہو جائے گا، بس پورے پیروں کو نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ادھر سے منڈی ادھر سے پیر سے کرنے کی عجیب تماشا عجوبہ ہو جائے گا، مغلوب آدمی ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، سر کے نیچے تکیہ رکھا گیا ہے۔ اب یہ سر آتا ہے، سر ادھر رہے گا اور مشرق میں اور مغرب میں پیر رہیں گے، اس جانب رہیں گے، اور اس کے بعد وہاں کا وہاں بس یہ ساتھ اس طریقے سے ہے، تھوڑا سا ایسا کرتے ہیں کہ یہ رکوع ہو گیا اور ذرا سا اس طریقے کرتے ہیں سجدہ ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کتنی آسانی ہے، ایک بات۔ دوسرے پتہ چلتا ہے کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ 2 باتیں بیک وقت ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ نماز کتنی اہم ترین چیز ہے کہ کسی حالت میں معاف ہے ہی نہیں، اور کتنی آسان چیز ہے کہ ہر آدمی کے لیے پڑھنا آسان ہے۔ صحت مند ہے کھڑے ہو جاؤ، اگر خدا نخواستہ کوئی مجبوری ہے بیٹھو، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ، لیکن نماز ہر حال میں پڑھنا ہے۔ تو اتنا آسان طریقہ کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا، ان کے پاس تو اتنا بڑا ٹیڑھا مسئلہ ملے گا کہ رات بھر کھڑے یہاں سے لے کے وہاں تک لمبی لائن، پھر وہاں پر جانے کے بعد پھر بعد میں جا کر یہ لے جاؤ وہ لے جاؤ وہ لے جاؤ، پھر اسی طریقے سے روزانہ تقریباً 15-20 روپے کا خرچہ۔ آج کل تو سنا ہے اس نے ایسا کہ گٹکا دے دیا ہوا ہے، ایک آدمی آتا پورے دکانوں کے سامنے باندھ دیتا ہے آدمی آ کے، پھر صبح میں آتا ہے وہ نکال کے پھینک دیتا ہے، مسلح کے لگا دیتا ہے، مرچی لیموں اور پتہ نہیں کیا کیا لاتا ہے لگاتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی ہر شخص خانے میں مرچی اور لیموں خریدنے کا ہے، گھر میں سے لیں گے تو 3 مار کے پکڑ کے کہ صبح میں بازار میں کا سے مرچی نہیں، اور صبح میں تو شادی میں ڈالنے کے واسطے کباب میں ڈالنے کے واسطے لیموں لا کے رکھے، تو کیا لے کے جا رہے ہوں گے؟ اس لیے آج کل کیا ہوگا، اس میں بھی گندلہ جو مٹھے کے داری ہوگی اس کے اندر بھی۔ تب وہ آدمی آتا ہے پورے اس کو ادھے پر اس میں کتنے لوگوں نے اس کو بدلا دیا ہے، ہماری دکان ہماری دکان ہماری دکان
لہذا صبح میں دیکھو پورے پڑے ہم کو ملیں گے. یہاں پر دو یہ بھی خرچ کرنا نہیں پڑتا. یہاں پہ کبھی ہوا کہ سن 2022 میں 1447 میں ایک سال کی نمازوں کے واسطے سب کو فارم پر کرنا پڑا. فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں میں یہاں رہتا ہوں, میری عمر اتنی ہے اور اسی طریقے سے میں فلاں کلاس میں پڑھتا ہوں, یہ کرتا ہوں, پورا فارم بھر کے دے رہے. اب 2 روپے کے اگر لگ جاتے باقی تو بڑا مزہ آتا تھا. اتنی بڑی مقدار میں روپے پسند ہوتا نہیں ہوتا تھا. ہاں لیکن کبھی بھی برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, 1 روپیہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا کہ جو لازم ہو ضروری ہو. تو اتنا آسان مسئلہ رکھا گیا ہے. تو عید الفطر کی نماز ایک زائد کر دی گئی ہے اور یہ کہا گیا خوشی کے دن بھی تم بس نماز پڑھنا ہو, جس سے اولادی ہو جائے گی بس. اب روزانہ میں جو نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر تکبیرات جو ہوتی ہیں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے, اللہ اکبر کہہ دیا بس. باقی رکوع میں جاتا وقت ہے, سجدے میں جاتا وقت ہے, قیام میں ہے, قاعدے میں ہے, وہ ہے. لیکن حکم یہ دیا گیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, رمضان ہو یا بقرعید ہو. اور اس کے اندر پہلی تکبیر میں ثنا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جیسے نیت یہ کی جائے گی کہ نماز پڑھتا ہوں میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب 6 زیادہ تکبیروں کے خاص اللہ تعالیٰ کے لیے منہ کعبے شریف پر پیچھے اس امام کے. اتنا استحضار دلی طور پہ رہتا ہے, زبان سے کہہ دینا اچھا ہے, ورنہ جو بھی آئے گا مسجد نماز پڑھنے کے تو آئے گا, کیا کے واسطے آئے گا؟ ظہر میں آئے گا تو ظہر کی نماز کے لیے, عصر میں آئے گا تو عصر کی نماز کے لیے, عید کے دن آئے گا تو عید کی نماز کے لیے. لیکن زبان سے کہہ دینا اچھا ہوتا ہے. تو نیت بھی بہت زیادہ آسان ہے. اس کا حاصل, اس کا لب لباب, اس کا نچوڑ یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز جو واجب ہیں اللہ تعالیٰ کا اس کو ادا کر رہا ہوں. ہر رکعت کے اندر 3 زیادہ تکبیریں ہیں بس. اور امامت میں پڑھا جاتا ہے, منہ ادھر منہ کر کے پڑھا جاتا ہے. اگر کوئی ادھر منہ کر کے پڑھے گا تو کوئی بھی بچے سے بچہ گیا چھٹکا مار کے حضرت ادھر منہ کر روک دے گا. چھوٹا بچہ یہ بچہ بھی کر دے گا. چونکہ بچہ ہے تو 2-3 سال سے 6 سے دیکھ رہا ہوگا سب لوگ ادھر منہ کر رہے ہیں. اگر کوئی اگر ادھر منہ کرے گا, یہ بچہ بھی اللہ نے اس چیز سمجھی ہے کہ انہیں ہاتھ پکڑ کے یوں کرے گا, پلٹائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ کر کے نماز پڑھنے کا ہے. تو بس اب یہ استحضار کے لیے زبان سے کہنا پڑتا ہے کہ میں یہ چیز ادا کر رہا ہوں. اب اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ روزانہ جیسے اللہ کے ہاتھ باندھتے ہیں اس ہاتھ باندھ دیے. کوئی قیامت نہیں آنے والی ہے, کوئی مشکل پیش نہیں آنے والی ہے. ثنا پڑھنے میں کیا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اب اس کے بعد جب کہا جائے گا اللہ اکبر, ہمارے پہلے سے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, بس اللہ اکبر کہیں ہاتھ چھوڑ دیے ایک بار. دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں ہاتھ چھوڑ دیے, اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر ہاتھ باندھے ہوتا ہے. غلطی انسان سے یہاں پہ ہوتی ہے 3 کے بعد یا چوتھی تکبیر بھی کہی جائے گی, تیسری مرتبہ میں ہاتھ باندھ دینے کے ہیں. کیا کرنا ہے؟ تو یہ زیادہ تکبیریں ہیں ثنا کے بعد, یہ 1, یہ 2, یہ 3. اللہ اکبر کہیں ہاتھ چھوڑ دیے, اللہ اکبر کہیں ہاتھ چھوڑ دیے, پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ دیے. اب اس کے بعد ہمارا کچھ کام ہے, خالی بہت سننا ہے. امام صاحب پڑھیں گے اعوذ باللہ, بسم اللہ, سورۃ فاتحہ, ضم سورۃ. پھر رکوع میں جائیں گے تو سب تسبیحات پڑھیں گے, سب مصلی حضرات معمول کے مطابق. پہلی رکعت اسی طریقے سے ہو جائے گی. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام صاحب پڑھ لیں گے سورۃ فاتحہ, اس کے بعد والے سورۃ. اب اس کے بعد جب اللہ اکبر کہیں گے وہ ہے آزمائش کی گھڑی. اب اس میں کیا کرنا ہے؟ مسئلہ اگر وہیں اکٹھا ہے, جیسے مچھلی آگے جال میں پھنستی ہے تو وہیں پہ آگے اچھے پھنس جاتے ہیں, اچھے جیسے جال کے اندر چھوٹے چھوٹے آگے اٹک جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے ڈوب بولتے وہ آگے اٹک جاتے ہیں. تو اس کے اندر کیا اچھے سے آگے پھنس جاتے ہیں. اب کیا کرنا؟ تو جب اللہ اکبر کہا جائے گا, اب اس صورت میں یہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے کہتے ہوئے ایک بار. اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے.
تیسری مرتبہ اب یہاں پہ کس مرتبہ ہاتھ چھوڑ کے جائیں گے. اب چوتھی مرتبہ جو کہیں گے تکبیر وہ روز کی جو تکبیر ہے وہ تکبیر ہے. چوتھی مرتبہ جو کہیں جائیں گے اس کے اندر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے بلکہ سیدھا بسم اللہ بول کے چلیں گے. یہ آسان طریقہ ہے. اب اس کے بعد یہ نماز ہو جائے گی, دعا ہو جائے گی, اور دعا کے بعد خطبہ وغیرہ ہو جائے گا. اور حکم یہ ہے کہ یہ عید میں جانے سے پہلے کچھ کھا کر مثلا شیر خورما وغیرہ پی کے ہمارے گھر میں تیار ہے یا نہیں تو جو بھی اللہ تعالیٰ دیا ہے وہ کھا پی کر جانا چاہیے. تو اچھے کپڑے پہننا یہ سنت ہے. عید کے روز غسل کرنا, نہانا یہ سنت ہے. اچھی صابن استعمال کرنا یہ مستحب کہلائے گا. کیونکہ اچھی صابن استعمال کریں گے تو اس صورت میں ہمارے جسم سے یہ خوشبو اچھا ہم کو لگے گا, فرحت ہم کو ملے گی, ہم کو یہ سکون ملے گا. تو اچھی صابن استعمال کی جائے اور اچھے طریقے نہایا جائے اور عیدگاہ میں یا جہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اول وقت میں پہنچنا چاہیے. تو کھا پی کر جانا, عمدہ لباس پہننا, اگر نئے کپڑے اگر نہ ہوں تو جو کپڑے ہمارے پاس ہیں ان تمام کپڑوں میں سے جو کپڑے سب سے زیادہ اچھے اور ہم کو پسند ہیں ان کپڑوں کو پہن لینا چاہیے. اور جس راستے سے گئے واپسی میں دوسرے راستے سے آنا یہ بھی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بارک یہی تھا کہ جاتے وقت ایک راستے سے جاتے تھے, روایت میں آتا ہے مخالفت طریقہ, اور جب آپ واپس تشریف لاتے تو دوسرے راستے سے تشریف لاتے تھے. تو جانا ایک راستے سے اور واپسی اس راستے سے. اور پیدل جانا یہ بھی مسنون ہے. لیکن اگر کسی کو چلنا نہیں ہوتا, جیسا کہ آج کل ہمارے لیے ہم چونکہ گاڑیوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے چند فرلانگ چند فاصلہ چلنا مشکل ہے, وہ مشکل ہے, کوئی ضعیف ہے, کوئی بیمار ہے, اب ان کے لیے مسئلہ ہے, گاڑیوں سے جایا جا سکتا ہے. اور عیدگاہ میں جانا یہ سنت ہے. جو لوگ ضعیف ہیں یا چھوٹے بچے ہیں یا کوئی بیمار ہے, مجبوری ہے, اب اس بنا پہ اگر مساجد کے اندر پڑھنے جگہ ہے تو کوئی بات نہیں. ویسے آج کل عیدگاہ کی چاہے کتنی ہی بڑی ہو, میدان کتنا ہی بڑا ہو, ہر بستی کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ اگر پوری بستی اگر آنا چاہے عیدگاہ میں تو آ بھی نہیں سکتی ہے. اس لیے اپنے مساجد کے اندر پڑھتے ہیں. لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کیونکہ سال میں اس سنت کی ادائیگی کا 2 ہی مرتبہ موقع آتا ہے. فجر کی نماز سے پہلے سنت سال کے 12 مہینے ہیں, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی, ساری نمازوں کے اندر ہے اور بے شمار سنتیں ہیں. لیکن اس کا موقع سال میں 2 مرتبہ آتا ہے. اس لیے کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ عیدگاہ ہم جائیں اور جا کر وہاں پر نماز پڑھیں. ہاں کوئی مجبوری ہے تو وہ الگ بات ہے. تو یہ مسنون اعمال ہیں عید کے روز کے, اور جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے وہ جانے سے پہلے تو ضرور ادا کر دینا چاہیے. 2 کلو گیہوں دے دینا زیادہ اچھا بجائے 2 کلو کے, اور اس کی یہ قیمت 2 کلو گیہوں کے اچھے سے اچھا 70 روپے ہوتے ہیں آج کے زمانے میں. ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے 70 روپے, سمجھیے 2 کلو گیہوں. بچوں کا بھی وہی حکم ہے جو بڑوں کا بھی ہے, جو بڑوں کا حکم ہے, اور مستورات کا وہی حکم ہے جو مرد حضرات کا ہے. تو یہ اعمال عید کے روز کے مسنون ہیں. کسی قسم کے چیخ پکار, شور شراب, بھاگ دوڑ, یہ اسی طریقے سے کوئی اور چیزیں غیر ضروری باتیں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے کا شکر ادا فرمایا, فضل فرمایا کہ ہم کو یہ مہینہ عطا فرمایا. اور اس کے بعد دعائیں وغیرہ کرتے ہیں واپس آنا, اور واپسی میں بھی آتے وقت یہ آہستہ آواز سے انفرادی اور بے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھا جائے. اب یہ ساری بات بتلا دی گئی ہے. اب ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر ابھی آپ کھڑے ہو جائیے, سب آ جائیے. آپ کو پہلے سے سامنے پہلے کھڑے ہو کر کے انشاءاللہ مشق کرائیے. سب کو کھا لیجیے. آئیے.